حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو دیکھنے میں ہم بھلے ہی مردہ سمجھتے ہو، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا سے نکل کر برزخ کی دنیا میں چلا جاتا ہے، چاہے ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ چارپائی وغیرہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلد لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر آدمی پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب ہے پردہ اور آڑ۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اسی لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ چونکہ بہت سے انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اسی لیے حدیثوں میں برزخ کے آرام یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ ثبت آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ سچ تو یہ ہے کہ عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جلے ہوئے ذروں کణوں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی دھرتی میں بکھیر دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور ہی زبردست عذاب دے گا، جو میرے علاوہ ساری دنیا میں اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دو۔ سمندر نے اپنے اندر سے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح زمین دھرتی کو بھی حکم دیا کہ اس نے بھی اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا کہ اے میرے پالن ہار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث شریف کی روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اس دنیا سے جانے والے سے بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور اس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح سواگت کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا سواگت کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ کی دنیا میں اس کے رشتہ دار ناطے دار جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں، اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر کے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن قبیضہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مردے بات چیت بھی کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ایک اور دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور ان کے پاس بیٹھتا ہے، سلام کرتا ہے تو وہ قبر والا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت بشر رضی اللہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو۔ روح مطمئنہ وہ روح جسے اطمینان حاصل ہو، جنت میں ہرے پرندوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب تو خود ہی سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہو تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بنا ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن مجید حفظ یاد ہوگا۔ جو لوگ بھلے کاموں میں جیون بتاتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا من نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بڑھاوا دیتے ہیں، اور لوگ یہاں کی زندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں، وہ موت سے گھبراتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ نے ابو حازم رضی اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اسی لیے گھبراتے ہو کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا ہے، اسی لیے آبادی سے ویران میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا کہ صحیح ہے، آپ سچ کہتے ہیں۔ جس آدمی کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور اپنے اچھے کاموں کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس دنیا کے دوست ساتھی رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائیں اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں بڑھا دیں؟ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یحب الانسان الحیات والموت خیر لنفسہ، انسان زندگی کو پیارا رکھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو اور اس کے کام اچھے ہوں۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ انسان موت کو ناپسندیدہ سمجھتا ہے، حالانکہ موت فتنوں سے بہتر ہے کہ جتنی جلدی موت آ جائے گی اتنی ہی جلدی دنیا کے فتنوں سے بچ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور اندھیرے سے نکل کر دنیا کے آرام و راحت میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ ٹھیک رکھا ہو۔ جو بندے نیک کاموں میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اس زندگی پر بڑھاوا دیتے ہیں اور یہاں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد امن و امان اور راحت و چین والی ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے ایک بار کسی سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بازار کا ارادہ ہے۔ فرمایا، ہو سکے تو میرے لیے موت خریدتے لانا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اگر قیمت سے بھی موت ملے تو خرید لینا۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آدمی سب سے پہلے فلاں چیز چھو لے تو وہ اسی وقت مر جائے گا، تو مجھ سے پہلے کوئی بھی اس چیز کو نہیں چھو سکتا۔ ہاں، اگر مجھ سے زیادہ کوئی دوڑ سکتا ہو اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے تو اور بات ہے۔ اللہم حبب الموت الی وإلی من یعلم ان سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدک ورسولک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔